وائس چانسلر ڈاکٹر آصف علی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ صرف 2 سے 3 سال میں انہوں نے زرعی یونیورسٹی کو اس قابل بنایا کہ آج 6000 طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ 7 سالوں میں انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں، گھر کیسا ہے، آفس کیسا ہے۔ آئیے ملتے ہیں وائس چانسلر آف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین، میں آپ کو لے کر آیا ہوں زرعی یونیورسٹی ملتان اور آپ کی ملاقات کرواؤں گا وائس چانسلر ڈاکٹر آصف علی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ رب کا کرم، خیریت سے ہیں؟ ذات کا بڑا احسان ہے۔ آج ہم آپ کی یونیورسٹی دیکھنے آئے ہیں، بڑی مہربانی گھر بھی جناب۔ ماشاءاللہ بڑا وسیع و عریض ہے آپ کا، شکر اللہ، اور بڑے چرچے ہیں آپ کے دور دور تک۔ بس رب کا کرم ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پر پرندے اور جانور بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں، میں خیال سے یہ شوق بھی ہے آپ کو؟ جی نیچر ہے اور اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا، بھی۔ گھر دیکھتے ہیں آپ کا، جی، پھر اس کے بسم بعد اللہ۔ یونیورسٹی بھی دیکھیں گے۔ جی بسم اللہ جی، آئیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنا کام کرتے ہیں آپ، اور ویسے بھی بڑے مشہور ہیں کہ آپ بڑے ایکٹیو بھی ہیں، گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ شکوے شکایت تو بہت ہوتی ہوں گی بھابھی کو۔ میرا خیال ہے کہ کام میں سمجھتا ہوں کہ رازق رب کی ذات ہے، اس نے رزق ہمارے حصے کا جو لکھا ہوا ہمیں دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں سے کام لیتا ہے وہ ان کو زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ تو میرے پہ رب کا یہ بڑا کرم ہے کہ کام کرنے کی عادت بھی ہے، اور اس کے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کوئی کام دیا ہے۔ تو شروع سے ایک عادت رہی، بچے چھوٹے بھی تھے، اب تو ماشاءاللہ گرون اپ ہیں، تو شروع سے ہی میں ایک روٹین ہوتی تھی، یعنی میں نے ایک جو اپنی آفس کی جاب یا ٹیچنگ کی یا ریسرچ کی، پھر میں ڈائریکٹر آفس آف ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن تھا، کافی اس میں مصروف تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اپنے لیے بھی ٹائم 1 گھنٹہ تقریباً ہم اسپیئر کرتے تھے، جس میں ہم کلب ایکٹیویٹی کرتے تھے، جس میں اسپورٹس ہوگی اور ویسے گپ شپ ہوگی۔ لیکن سارا کچھ کر کے میں بچوں کو ڈیڈیکیٹڈلی، چاہے ان کو باہر لے جانا، کسی بیکری پہ لے جانا، رات کو آئس کریم کھلانے لے جانا، تو وہ ضرور جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا وسیع و عریض وی سی ہاؤس ہے، کتنا رقبہ ہے یا کتنی ایریا ہے اس کا؟ یہ بیسیکلی تو وائس چانسلر ہاؤس اس یونیورسٹی کا بھی بننا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک انیشیل ہمیں جو فنڈنگ آئی، اس سے ہم نے کچھ ہاؤسز بنائے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کورڈ ایریا تو اس کا سمارٹ ہے، وی بلیو ان سمارٹ اکاموڈیشن، لیکن اوپن ایریا بڑا، اور یہ بڑا ضروری ہے، جہاں جہاں پہ لوگ افورڈ کریں اوپن ایریا زیادہ رکھیں۔ اس کی ریزن مختلف ہیں، ایک تو وہی جو آپ کلین اور گرین کے حساب سے آپ بات کر لیں، پھر یہ کہ جناب جو واٹر ریچارجنگ کا سسٹم ہے، اوورآل جو آپ کے ارد گرد کی آپ کے علاوہ جو حیات ہے جو رب نے دی ہوئی ہے، تو اس کو بھی اس میں آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، اسے ایکولوجی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر جس کا نام ہی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، خود پودوں سے، زراعت سے کتنی محبت ہے؟ بہت محبت ہے۔ ہم نے پیدا بھی ذمہ دار فیملی میں ہوئے، گاؤں میں پیدا ہوئے، اور اپنے آپ کو گرو انہی پلانٹس کے ساتھ، انہی گائے بھینسوں کے ساتھ ہم جو محبت سے پلے بڑے، اور گاؤں سے رشتہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی گھر کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو وی سی ہاؤس تو خیر ابھی بننا ہے، تو اس گھر کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ کیا وی سی ہاؤس کا جو فنڈ ایک علیحدہ سے ہوتا ہے وہیں سے آتا ہے، یا آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وائس چانسلر کو جو ہے نا، یہ ہاؤس اس کی ایک لگی بندی تنخواہ، اس میں سے ہاؤس رینٹ جو ہے وہ ایز پر اسکیل، یعنی میں 22 گریڈ کا آفیسر ہوں، 22 گریڈ کا جو ہاؤس رینٹ ہے وہ میرا پے ہوتا ہے، باقی یوٹیلٹیز اسی طرح کر کے پے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مینٹیننس ایسے ہے، جتنے یہ پرندے جانور یہ میری فیملی کا حصہ ہیں، اور میں خود سے اس کو کرتا ہوں، اور میں خود نہیں کرتا، رب کرتا ہے، رب ان کے حصے کا مجھے دیتا ہے، میں ان کو اسی طرح کر کے آگے۔ یعنی کہ سرکاری خرچے سے کچھ بھی نہیں ہے؟ کوئی ایز سچ وائس چانسلر ہاؤس کے لیے کوئی سرکاری خرچہ نہیں ہوتا۔ چلے ماشاءاللہ، گھر تو آپ کا دیکھا ہے بڑا اچھا ہے۔ اب یونیورسٹی چلتے ہیں، آپ کا وی سی ہاؤس بھی آفس دیکھتے ہیں، اور یونیورسٹی بھی تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔
ویٹ پہ ہماری ٹیم بڑی اچھا کام کری, باقی کراپس بھی کری, مینگو پہ, سویابین پہ, بارلے پہ, ٹیٹی کیلی پہ, لو گلوٹن پہ, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ہائیڈروپونک اور شہد کا بھی میں دیکھ رہا ہوں, ہائیڈروپونکس اور شاید شکر الحمدللہ. لیکن یہ جو ویٹ خاص طور پہ ہے نا, اس کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہ نا دو چیزیں, ایک تو ہمیں سب کو پتا کہ پانی کم ہو رہا ہے, تو ہمیں وہ کراپ چاہیے جو کم پانی سے اور ہمیں فوڈ دے سکیں اور اتنی پروڈکشن دے یا اس سے زیادہ پروڈکشن دے. صحیح. یہ خاص طور کے اوپر نا ایک ویٹ ہے ہماری جو دوسرا سائل ہے اس کا ٹیسٹنگ کا, ٹرائلز کا, تو جس میں یہ ہم نے بریڈ کیا ہے کہ جو فوگ واٹر ہارویسٹنگ کی, جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں موئسچر ہے جی, اس کے اگر آپ لیوز دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو تھوڑے ڈفرینٹ نظر آئیں گے کہ اس کا لیف کا اینگل, ٹھیک ہے جی, اور وہ ڈروپنگ کی بجائے تھوڑا سا ایریکٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس پہ جو پانی گرے گا تو وہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہیں وہ لے کے نا اس کو روٹس میں لے جائے گا. یہ دیکھیں نا, یہ گلی نظر آ رہی ہے آپ کو, اور اس سے پروڈکشن پانی لگایا نہیں ہوا. اچھا, یہ اس نے جو فوگ کا واٹر تھا نا وہ ہارویسٹ کیا ہوا ہے, وہ ہارویسٹ کیا, پانی کی بچت ہوتی, پانی کی بچت, یعنی 2 پانی ہم اس سے بچا لیں گے. اچھا, ہاں. سو یہ ایک تو یہ ہے ہمارا. دوسری ہم نے ویٹ کی کہ جی ہمیں جو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں, زنک خاص طور کے اوپر, تو زنک فورٹیفیکیشن کا ایک سسٹم ہے جس کو یونائٹڈ نیشن بھی بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے. تو ایک ہم جتنی بھی ورائٹیز بریڈ کر رہے ہیں وہ ہم اس میں ہائی زنک ہے, اس کے گرین میں ہائی زنک ہے. دوسری ہم نے جو ورائٹی اس میں کی ہے وہ کی ہے جو لو گلوٹن. اچھا, گلوٹن جو ہے اس سے بھی لوگوں کی ایک تو انٹالرنس ہے, اور دوسرا یہ کہ جی وہ ہمارے جو پیٹ بڑھ رہے ہیں اور لو اسمارٹنس, تو لو گلوٹن کا اویلیبل ہے. تیسرا ہم ویلیو ایڈیشن پہ ملٹی گرین بھی ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ریسیپیز تیار کی ہیں جس میں ہم نے کینوا ڈالا ہے, اور ویٹ ہے, پھر بارلے ہے, پھر تھوڑے سے چنے ہیں, تو اس طرح کی ایک سیریل کا مکس بھی تیار کیا تاکہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ جو ہے وہ جا سکے. دوسرا چونکہ فوڈ سیکورٹی جو ہے نا وہ نہ تو کسی لوکل پرابلم ہے نہ ریجنل ہے, اٹس گلوبل ایشو ہوتا ہے. تو ہمیں فوڈ سیکورٹی کو اوور آل گلوب میں دیکھنا, تو اب ہمیں فنڈ کیا جو آسٹریلین ہے, ACIAR کہتے ہیں, آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ, اور ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں ایتھوپیا اور بنگلہ دیش. اچھا, ان کی بھی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے فار دس سسٹم. چلیں اب DC آفس دیکھتے ہیں. جی, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, آپ کو تمغہ امتیاز بھی تفویض کیا گیا, نمبر 1 زرعی سائنسدان بھی کہلائے. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار تھا؟ وقت تو درکار تھا مور دین 50 ایئرس, لیکن یہیں سے شروع ایک چھوٹے سے گاؤں سے, اسی علاقے سے. اچھا, اور پھر ویسے ہی بغیر بجلی کے, جیسے وہ زمانہ ہوتا تھا اس طرح کے گاؤں تھے, سادہ تھی زندگی گاؤں کی اس طرح ہوتی ہے, ایکسیس روڈ کی اتنی نہیں تھی, اسکولنگ کافی دور, 1 میل دور تقریباً ہمارا اسکول تھا. تو وہاں سے سفر شروع کیا, بنگلہ شریف والا آیا یہاں 173 10R میں, وہاں سے. اور پھر اس کے بعد پیرنٹس نے یہ سمجھا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے, وہ ہمیں لے کے شہر میں شفٹ ہوئے, پھر پڑھایا, اور پڑھا کے پھر جب میں نے 10 جماعت پاس کی تو پھر میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں چلا گیا, اور پھر وہیں ایک کیریئر بلٹ ہوا, اور وہاں سے پھر لیکچر وہاں ہو گئے, پھر PhD ریسرچ ڈائریکٹر بھی میں کر رہے یونیورسٹی فیصل آباد میں. جی, ڈائریکٹر آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کہتے ہیں, اورک, اس کا میں ڈائریکٹر بھی رہا, اور بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کی. سو یہ سفر, لیکن ساری سفر میں محنت ساتھ ساتھ چلتی. ڈاکٹر صاحب, کتنے پروگرامس یا کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کی یونیورسٹی میں؟ جی, یہ نا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک نیا ادارہ ایک طرح سے بنا سکوں. جی ہاں, یہ ادارہ تو 2012 سے شروع ہو گیا تھا, لیکن اٹ واز ہیئر اینڈ دیئر. اور پھر 2016 میں میں جب یہاں آیا تو یہ ایک طرح سے بس ایسے ہی اسٹارٹ کر لیا, اور سسٹمز نہیں بنے تھے. کاغذ میں زیادہ تھا, گراؤنڈ پہ کم تھا. ہاں, گراؤنڈ میں بھی انیشلی تھوڑے سے اسٹوڈنٹ تھے, اور کچھ چند ٹیچر تھے, کوئی اتنا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا. تو ہمیں ایک چھوٹے سے اسکول جو تھا اس کو ٹھیک ٹھوک کر کے اس میں بیٹھ گئے, اور باقی جو زمین ہمیں ملی 180 ایکڑ اس پہ قابضین تھے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری پوزیشن میں نہیں تھا, اور یہ بڑا ایک چیلنجنگ کام تھا اس سے قبضہ چھڑانا. 127 فیملیز تھی بیسیکلی, لیکن شکر الحمدللہ ہم نے چھڑائی. لیکن میں پوائنٹ یہ کہنا چاہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع, مجھے اللہ تعالیٰ نے رب نے موقع دیا کہ جی میں جو اوور آل پہلے سسٹمز کا انالیسس کر کے
ان سسٹمز کی جو ویکنیسز ہیں اس کو اور کم کر دوں اور جو اسٹرینتھس ہیں اس کو لیوریج کر کے جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دی باکس سوچ کے اس کو ادارے کو بنانا. ایک تو ہم نے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ یہ کی کہ ہم نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی کہ اس کو ایز ایگریکلچر کمپلیکس بنایا, پارٹ آف دی ہول. یونیورسٹی کو ایک سائلو میں نہیں بنایا. سو بیسک ایک فلاسفی کہ جی نو سائلوز, ایک فلاسفی یہ رکھی کہ جی ہم نے مل کے کام کرنا. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جناب جو انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کر. اچھا, کیونکہ انڈر گریجویٹ تھوڑے سے لٹل امیچور ہوتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہائی ٹیک چیزیں تھیں وہ ہم نے علیحدہ سے کر لی, ایک پوسٹ گریجویٹ کیمپس بنا لیا اور ایک انڈر گریجویٹ بنا لیا. انڈر گریجویٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے فیلڈ ایکسپیریمنٹس اور انڈر گریجویٹ لیبس جن کو کہتے ہیں, جس کو ہم ٹیچنگ لیبس کہتے ہیں, وہ بنائی, اور وہاں پہ ریسرچ لیبس بنائی. ہم اسٹوڈنٹس کو, دوسرا ہم نے ایک یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کی ہائرنگ کا سسٹم, بجائے کہ ہم جو اپنے کام روزمرہ کے یہاں پہ چلتے رہتے ہیں اس میں ہم نے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اوروں کو انڈکٹ کریں, اسٹوڈنٹس کو کے لیے ہم نے ایک امپلائمنٹ جنریٹ کی, جاب اپرچونٹی یہیں پہ. اچھا, ورک اسٹڈی جس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ ورک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اور اسی ورک اسٹڈی میں ان کا جو خرچہ بھی نہیں کر رہا ہے پڑھائی کا, اور پریکٹیکل انوائرمنٹ میں اس کی بھی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. اچھا, ہینڈز آن. یہ ہم نے ایک ڈفرینس کی. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے وہ جو ڈپارٹمنٹل, بیسیکلی آپ کو کوشچن تھا کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں. ڈپارٹمنٹس ہم نے بیسیکلی ایگریکلچر سیکٹر کی یونیورسٹی ہے, اور ایگریکلچر ریلیٹڈ ہمارے پاس فیکلٹی ہیں. ایگریکلچر انوائرمنٹل سائنسز, دوسری فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز, ایگریکلچر انجینئرنگ, ایگریکلچر اینڈ بایو سسٹم انجینئرنگ, اور ہوم سائنسز, اور ایک ہے اینیمل سائنسز, ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز. یہ ہمارے پاس فیکلٹیز ہیں جس میں پھر فردر ڈسپلنس ہیں. ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ میں کئی پروگرام جو کمبائن, مثلاً ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی بنایا جس میں ہم بایو ٹیکنالوجی کی ڈگری BSc کی, MSc کی, PhD کی آفر کر رہے ہیں. ایک سیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس میں اسی طرح کر کے BS, MS اور PhD, اسی طرح پلانٹ بریڈنگ انجینئرنگ, تو یہ اس میں بھی BSc بھی, MSc بھی اور PhD بھی. تو یہ سارے پروگرام کو کلب کرا کے اس کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہم نے ایک بنایا تاکہ یہ ایک نالج پیکج کر کے یہ ساری کی ساری سیڈ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا پلانٹ پروڈکشن. پلانٹ پروڈکشن میں آتا ہے ہمارا انٹمالوجی, پیتھولوجی, ویڈ سائنس اور پوسٹ ہارویسٹ. تو یہ پروگرام ہم نے اکٹھے کیے جس میں BSc, MSc اور PhD ہیں, اور ساروں کا اگین نالج کمبینیشن ہے ان کا, جن کا جو ہے پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے. پھر اس طرح کر کے ہارٹیکلچر ہمارے پاس ہے, سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ہمارے پاس ہیں جس میں سوائل سائنس کی ڈگری آفر ہوتی ہے, انوائرمنٹل سائنس کی آفر ہوتی ہے. پھر اسی طرح کر کے فوڈ سائنس کا ہے جس میں ہم فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آفر کرتے ہیں, تینوں ہی پوسٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ پروگرام. ہوم سائنسز کے کرتے ہیں ڈگری آفر. ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کی خاص طور پہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے خاص طور پہ یونیورسٹی میں کہ آپ صرف ایک وائس چانسلر نہیں ہیں بلکہ آپ اس یونیورسٹی کو آن کرتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اینٹ بھی آپ نے لگائی ہے. ہاں, کتنی صداقت ہے. نہیں, یہ بڑا ضروری ہے. پیشن ہونا, کسی چیز کو اون کیے بغیر آپ دل سے اس پہ محنت نہیں ہوتی, پھر اس کے رزلٹ نہیں آتے. اچھا, تو یو ہیو ٹو اون اٹ. تو بیکاز بیسیکلی میں اسی دھرتی سے پلا بڑا, یہی ہم نے سب کچھ دیکھا, تو اپنے رب سے دعا بھی یہی کی کہ جی ہم کو پے بیک کر سکیں. تو بالکل ایسے ہی ہے, ایک ایک اینٹ کو ہم جناب اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اپنے گھر کی اینٹ کو دیکھتا ہے. دوسرا ایگریکلچر یونیورسٹی میں آ گیا, ایگریکلچر انہوں نے پڑھ لینا, اس کو اچھا انسان کیسے بنانا, افیکٹو سٹیزن کیسے بنانا, اس پہ ہم نے خاص فوکس کیا. ہم نے یہاں پہ ایک اوپن انوائرمنٹ کریٹ کیا جہاں پہ لوگ اپنے اپنے جو ہابیز ہیں, جو شوق ہیں, جو اس کا دل کرتا ہے, جو پیشن ہے, تاکہ وہ خوش بھی رہیں اور ایک اچھے انسان بھی بن کے جائیں. اربنائزیشن آج کل جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو اس نے ایگریکلچر سائنس کو کتنا متاثر کیا ہے, یا آنے والے وقت میں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سائنس تو ہے لیکن اس کا پارٹ کتنا ہوگا زندگیوں میں؟ نہیں دیکھو نا, سائنس اور سائنس میں سوشل سائنسز. ہاں جی, سوشل سائنسز کے بغیر کوئی سائنس نہیں چلتی. الٹیمیٹلی جو بھی آپ نے نالج ڈیولپ کرنا ہے, سائنٹیفک نالج, اس نے انٹیگریٹ ہونا سوسائٹی کے ساتھ, وہاں پہ جا کے اس کا امپیکٹ وہاں سے ہم نے دیکھا. تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ سائنس نے بھی چلنا ہے اور سائنس میں ڈیولپمنٹس ہوتے رہنے. کوئی چیز آج کی چیزیں اگلے آنے والے 10 سال میں ہو سکتا ہے irrelevant ہو جائیں, جیسے ہمارے زمانے کی کوئی چیزیں irrelevant ہوگی, اب نئی چیزیں آ گئی ہیں. سو ایک تو یہ, لیکن جو ہم آپ کا سوال کو اس انداز سے اگر ہم دیکھیں کہ جی ہماری اربن پلاننگ کیا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہم دیکھتے ہیں جس کو انوائرمنٹ کے حوالے سے, کلائمیٹ کے حوالے سے, زیرو ہنگر کے حوالے سے, نیوٹریشن بیلنس کے حوالے سے, بلو اکانومی کے حوالے سے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں
टाउन प्लानिंग जो अपनी है ना उस पर खासा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे ग्रोथ रेट ये है, इस तरह हम इंक्रीज करेंगे तो हमने हाउसिंग कहाँ लेके जानी, किस तरह की करनी है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं ये जो 2-3 इनिशिएटिव इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिए हैं ना, वो बड़े अप्रिशिएटेबल। अच्छा, एक तो क्लीन और ग्रीन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब आपके लिए वाइस चांसलर का ओहदा कितना इंपॉर्टेंट है, या जब इस ओहदे पे कोई भी इंसान होता है, माशाल्लाह आप 7 सालों से है, तो कितना इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है उससे इंजॉय करता है और उसे बाहर की चीज़ों का नहीं एहसास होता? इंजॉयमेंट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ये जब ये अपॉर्चुनिटी किसी को देता है ना, तो उसको अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने उसको एक मौका दिया है कि वो कोई ऐसा काम कर जाए जिसका एक इम्पैक्ट हो, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन हो उसकी मखलूक की खिदमत के लिए। तो आपका मेन मकसद है खिदमत? हाँ, ये होना चाहिए चाहिए, क्योंकि रब ने बनाया इसलिए इंसान को, सच्ची बात। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, प्रेशर्स भी हैं, आप हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी ये इदारे भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो कहते हैं कि जी अपने हिस्से की शमा जलानी बड़ी ज़रूरी है। अगर नहीं जलाएंगे तो फिर मुल्क और कौम में और वो फिर प्रोग्रेस कर नहीं पाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आसिफ अली वाइस चांसलर ज़रिया यूनिवर्सिटी हमारे साथ, और इन्होंने ना सिर्फ अपना तजर्बा शेयर किया बल्कि लाइफस्टाइल भी दिखाया कि बड़ा ओहदा है लेकिन उसके साथ कमिटमेंट कितनी बड़ी है और कितनी पक्की है, वो आज हमने जाना। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन की इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।